الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ جاری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے وہ معمولات پڑھے تھے جن کا تعلق غزوات سے ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے ہے، اور اسی میں ہی کچھ اور چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اس پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ بات کی تھی کہ اسلام جو کہ امن و امان کا دین ہے، اور صرف ضرورت کی حد تک ہی یہ قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر بھی ضرورت ہو وہیں پر ہی اس طرح جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے گا، اور اس کے جو مختلف طریقے ہیں اس پر بھی بات ہوئی تھی، اور اس میں بھی پورا خیال رکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی لوٹ مار نہ ہو، کسی قسم کی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس میں شریک نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو قتل نہ کیا، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب کو کسی قسم کی کوئی غزن نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور اسی طرح آپ پھر غزوات میں اسی لوٹ مار سے منع کرتے تھے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح نہ چھینی جائے، نہ وہاں سے اٹھائی جائے، جب تک کہ جو بھی ہے جمع کرائی جائے، اور اس کے بعد جب وہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تو وہ پھر سب کو دے دیا جائے گا، جتنے بھی اس میں شریک ہوئے ہیں سب کو ملے گا۔ اور اسی طرح انتقامی کارروائیاں، جتنی بھی انتقامی کارروائیاں ہیں اس میں جیسے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں الگ سے کاٹنے ہیں، ناک کان کاٹنے ہیں، یا اور کسی طرح اس کے چہرہ بگاڑنا ہے، کوئی بھی ایسی جو چیز جو ہے وہ غلط ہے، کس طرح اذیت دینا، تکلیف دینا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا اور سختی سے منع کیا۔ اور اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو مال اس طرح لیا جائے لوٹ مار کے یا زبردستی کسی سے چھینا جائے تو اس سے منع کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں اگر کھانے پینے کی ہیں تو وہ بھی، حتیٰ کہ وہ ہنڈیا جس میں وہ کھانا پک رہے تھے ان کو بھی انڈیلنے کا حکم دے دیا گیا، اور کہا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ جیسے کہ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نقل کرتے ہیں، انصاری صحابی تھے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک سفر میں، تو لوگوں کو سخت اس میں بھوک کا معاملہ ہوا، اور کوئی چیز تھی نہیں اپنے ان کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی کھانا والا تیار کرتے۔ تو وہاں پر دیکھا ایک جگہ ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، تو وہ انہوں نے جلدی سے اٹھا لیا، اس کو لے لیا اور اس کو ذبح کر کے گوشت اس کا پکانا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے تھے، تو جب پہنچے تو دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ جب معلوم کیا تو آپ نے فوراً ساری جتنی بھی ہنڈیاں تھیں سب کو انڈیلنے کا حکم دے دیا، اور کہا کہ یہ اس طرح کی لوٹ مار کا جو سامان ہے، گوشت ہے، وہ تو مردار سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ نے کھانے سے استعمال کرنے سے منع فرما دیا جبکہ سخت بھوک کا عالم تھا۔ اسی طرح جو غلول ہے، غلول سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی سختی سے اس کے لیے تاکید آئی کہ اس طرح کا جو کرنا ہے وہ قیامت کے دن بہت برا اس کا حشر ہوگا۔ تو لہذا اس میں، اور غلول سے مراد وہی ہوتی ہے کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی کھسکا لی جائے، نکال لی جائے، یا اس میں جمع نہ کرائی جائے، تو یہ ہے، اس کو بھی آپ نے ہی فرمایا کہ یہ جو ہے اس انسان کے لیے بہت بڑا عار ہے، آگ ہے، اور اس کی جو جس نے کیا ہے اس کے لیے بہت ہی ایک بدنامی کا سبب ہے قیامت کے دن کہ اس نے اس طرح یہ لوٹ مار کی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس کئی اس قسم کی احادیث آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد میں شرکت کی، قتال میں شرکت کی، لیکن انہوں نے اس طرح کا کوئی عمل کیا تو ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، بلکہ وہ فرمایا کہ ان کے اوپر وہ جو چیز انہوں نے اٹھائی ہیں وہ ان پر جل رہی ہے اور وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر وہ انتہائی سختی سے اس بات کو بھی منع کر دیا گیا، اور بعض کے لیے تو صاف آپ نے کہا کہ وہ اس وقت آگ میں ہے، جہنم میں جل رہا ہے۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو بھی اس طرح کی غزوات تھے، جہاد تھے، اس میں ہر قسم کے
غلط باتوں سے منع کیا گیا، کسی قسم کا بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اس میں سے کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے اٹھائی جائے۔ اور جب بھی وہ مال غنیمت جمع کیا جاتا تو آپ پھر حضرت بلال کو آواز دیتے کہ وہ لوگوں کو کہیں، آواز دیں، بلائے، اور لوگ پھر آتے اور اپنی اپنی جو چیز ان کے پاس ہوتی تھی وہ وہاں پہ جمع کرا دیتے تھے۔ تو اس کو پھر آپ 5 حصے کرتے تھے، اور اس میں سے خمس تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اس میں دے دیتے تھے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سب تقسیم کر دی جاتی تھیں ان مجاہدین میں، ان سپاہیوں میں جو ان کا حق ہے ان کو دے دیا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے بعد میں ایک بالوں کا ایک گچھا لے کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی؟ 3 دفعہ اس نے پکارا ہے، 3 دفعہ کہا ہے۔ کہا میں نے سنا تھا، تو پھر لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کوئی معذرت کی تو آپ نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن اس کو لے کر آنا، میں تم سے نہیں قبول کروں گا۔ سخت یہ وعید بتا دی کہ اس نے، حالانکہ وہ ایسی چیز جو کہ کسی کام آتی بھی ہے نہیں آتی، لیکن آپ سے نے قبول نہیں کی، اس لیے کہ جب وقت تھا اس کا اور آپ نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ آ کے جمع کرا دے، اور اس کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم ہوگا تو پھر اس کو مل جائے گا۔ اور سزا کے طور پر آپ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ ایسا شخص جس نے اس قسم کی کوئی غلول کیا ہے اور چیز لی ہے تو اس کا سامان جلا دیا جائے۔ اور اسی طرح ہی خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اس قسم کا کوئی بھی پکڑا جاتا تو اس کے سامان کو جلا دیا جاتا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیدیوں کے بارے میں کیا تھا، کہ قیدیوں کو آپ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ تو جیسے کہ نظر آتا ہے سیرت میں کہ بعض پہ آپ نے احسان کیا، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بعض کو قتل کیا، اور بعض کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا، اور بعض کو مسلمان قیدی زندہ ہوتے اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں کہتے، ان بدبودار لوگوں کے لیے، تو میں پھر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ ظاہر مطعم ابن عدی کا ہم نے جیسے پڑھا ہے بہت بڑا احسانات تھے، باوجود یہ کہ وہ اپنی اسی کفر کی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے بہت بڑے احسانات کیے تھے اسلام پر۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جو 80 آدمی جو کہ مسلح تھے اور انہیں اچانک حملہ کیا اور سب پکڑے گئے، اس لیے کہ مسلمان کوئی سو نہیں رہے تھے، وہ بھی اپنی جگہ پوری طرح تیار تھے، تو آپ نے ان پر احسان کیا، ان کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس وقت کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اس وقت جو خوش اسلوبی سے یہ معاہدہ طے پا جائے۔ اسی طرح آپ نے ثمامہ ابن اثال جو بنی حنیفہ اس میں مسیلمۃ الکذاب والا معاملہ ہے، اس کا ایک سردار تھا، تو وہ اس کو قید کیا گیا، مسجد میں اس کو باندھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن اس طرح وہ بندھا رہا، حتیٰ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اس کو ویسے ہی آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح پھر غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سے یہ کہا کہ ان کے بارے میں کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، تو یہ ہمارے پاس ایک طاقت بھی بن جائے گی، مالی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بڑا سخت تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ رائے نہیں رکھتا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں، اس لیے کہ سب یہ کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور انہوں نے جو مسلمانوں سے دشمنی کی ہے، اس لیے ان کا یہی بدلہ ہونا چاہیے کہ ان سب کی گردنیں اتار دی جائیں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہی رحمت، شفقت اور نرمی والا جو آپ کا اسلوب تھا، تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کر لی، اور اس پر آپ نے فیصلہ کیا، اور جو حضرت عمر کی رائے تھی وہ آپ نے نہیں لی۔ تو جب اگلا دن ہوا تو حضرت عمر تشریف لائے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا وجہ ہے، آپ بھی اور آپ کے یہ ساتھی دونوں جو ہیں آپ لوگ رو رہے ہیں، تو اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں اسی رونے میں۔
اور اگر ایسی نہیں ہے، رونا بھی آئے تو میں کم از کم شکل ہی بنا لوں گا رونے والے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، جو تمہارے ساتھیوں نے جو مجھے کہا تھا اس بارے میں کہ وہ فدیہ لے لو ان قیدیوں کے بارے میں، تو مجھے اس درخت سے بھی قریب عذاب کی سخت وعید مجھے دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے لیے تو قیدیوں کو رکھنا جائز ہی نہیں تھا یہاں تک کہ جب زمین میں خون نہ بہہ جائے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ سخت طرح سے رنجیدہ تھے کہ انہوں نے یہ لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں اجازت دے دی ان کو، تو یہ ہو گیا۔ لیکن بتا دیا گیا کہ یہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت یہ پہلا موقع تھا اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو اس وقت کسی نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت اگر یہ پوری طرح یہ چیز نافذ کر دی جاتی، ان سب کو ختم کر دیا جاتا، تو پورے عرب پر ایک دھاگ بیٹھ جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ایک طاقت ہیں، ایک قوت ہیں، اور اب انہی کا ہی سارا اس پر حکومت ہوگی، ساری ان کا ہی دبدبہ چلے گا، اور یہی اصل حکمران ہوں گے جزیرہ عرب کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وہ لونڈی دی تھی، اور تو اس کے بعد پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی، بعض غزوات میں ان کو ملی تھی، انہوں نے دے دی تھی، یا آپ نے ان سے لے لی تھی۔ وہ اس لیے کہ مکے میں کچھ قیدی تھے، مسلمان قیدی تھے، ان کے بدلے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے بعض قیدیوں کو اس طرح بدلے میں ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کو اجازت دے دی تھی، ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور اسی طرح آپ کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی قید سے پہلے اسلام قبول کر لیتا تو پھر آپ اس کو نہیں پکڑتے تھے، اس کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ تو مسلمان ہو گیا، اب مسلمان تو قیدی نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح پھر ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کا غلام آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، اس لیے کہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو لہذا پھر آپ نے اسی طرح ان سب کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بنی مصطلق کے معاملے میں بھی کہ جویریہ بنت الحارث تو وہ اس طرح آ گئی مال غنیمت میں، قید میں آ گئی، اور ثابت ابن قیس ابن شماس صحابی تھے، ان کے حصے میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہوں تو مجھے آزاد کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لیے کہ وہ ایک اونچے خاندان کی خاتون تھیں تو اسی لیے چاہا کہ ان کو اس طرح عزت ملے، تو ان کی وہ قیمت ادا کر دی ثابت ابن قیس کو، اور خود آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس طرح پھر جب یہ دیکھا مسلمانوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے اس گھر سے شادی کر لی ہے اور وہ آپ کے ایک طرح سے سسرالی بن گئے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر اپنے پاس جتنے بھی قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا، سب کو ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک اس میں بھی ملتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے فراخ دل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مصلحتیں بھی دیکھتے تھے کہ جس میں کوئی سیاسی مصلحت ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں، اسی لیے آپ نے ان خواتین کو اپنے ہاں رکھا تھا، ان سے نکاح کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میں یا مال غنیمت میں سے کوئی آتا تھا، اگر جیسے کہ کوئی ماں بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے، دو بھائی ہیں، تو ان کو الگ الگ کرنے سے منع کرتے تھے کہ ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے، کہ ماں کسی اور کے پاس چلی گئی، بیٹی کسی اور کے پاس چلی گئی تو پھر مسئلے ہوں گے، اور وہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کو یاد کریں گے۔ تو لہذا پھر آپ نے یہی فرمایا کہ من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ بین احبتہ یوم القیامہ، جس نے کسی ماں اور بیٹے کے درمیان فرق کیا یعنی تفریق کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے جو محبوب ہیں ان کے درمیان فرق کر دیں گے، اسی طرح کا بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جاتا تھا دشمن کا،
تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ بعض میں آتا ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، لیکن بعض روایات میں اسی میں آتا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راز ہیں وہ مشرکین کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ جو تھا، یہ جو ان کا ایک طرح سے طریقہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فاش کر دیا، ان کا یہ راز کھل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو اہل بدر کے بارے میں جانتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو، اللہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے پھر بعض فقہا کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا جاسوس ہے اور اگر مسلمان بھی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کا طریقہ یہ بھی تھا جہاد اور غزوات میں کہ جو بھی غلام ہوتے تھے، مشرکین جو غلام ہیں ان کو، کہ اگر وہ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس آ کے وہ غلام مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ فرماتے کہ اللہ کے لیے ان سب کو آزاد کر دو گے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو پسند کر لیا، تھے مشرک تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور جو بھی آتا آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہوتے ہوئے، تو جو چیز بھی ہوتی اسی کو دے دیتے تھے، اسی کے ہی حوالے کر دیتے تھے، اور کوئی چیز اس سے لی نہیں جاتی تھی تاکہ وہ اسی کے پاس رہے اور وہ اسی کا مالک ہے۔ اسی طرح آپ نے، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو بعض مہاجرین نے کہا کہ ان کے جو گھر پیچھے رہ گئے تھے، جو چھوڑ کے گئے تھے، اور اس پہ مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، وہ کسی طرح ہمیں واپس دلوا دیے جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ آپ نے نہیں کہا، کسی کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ تم تو اللہ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، اب اس کو واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو لہذا آپ نے نہیں دلوایا۔ حتیٰ کہ بس یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی اس طرح مکے میں آتا ہے تو حج کے بعد یا عمرے کے بعد تو 3 دن سے زیادہ نہ رہے، بلکہ فوراً واپس مدینہ چلا جائے تاکہ اس کی ہجرت اسی طرح باقی رہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا مکے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، مہاجر تھے لیکن مکے آئے تھے اور وہیں انتقال ہو گیا، اور وہیں پہ ان کو تدفین کی، تو آپ نے ایک طرح سے ان کے اوپر ایک ہمدردی کا اظہار کیا کہ وہ اس طرح یہیں پر ہی رہے اور واپس مدینے نہ جا سکے۔ اگلا ایک اور جو معاملہ ہے اسی میں، وہ ہے کہ جو یہ زمینیں ان کی قبضہ کی جائیں گی، اس قسم کی دشمنوں کی زمین پہ اگر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے تو اس کا کیا جائے گا۔ تو جیسے کہ بنی قریظہ، بنی نضیر اور خیبر، یہ جو زمینیں تھیں جس پر قبضہ ہوا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی۔ جہاں تک کہ مدینہ کا تعلق ہے تو مدینہ کسی جنگ سے تو فتح نہیں ہوا، وہ تو دعوت اللہ سے ہوا ہے، قرآن کریم سے ہوا ہے، اسلام لانے سے ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، تو لہذا پھر اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے مکہ کا، کہ مکہ جو ہے اس کی کیا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے فوج کشی کی تھی، آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن کسی قسم کا وہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا، اور اس طرح وہ سب کا سب آپ کے پاس آ گیا اور مکے پہ بھی آپ کا قبضہ ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو تقسیم تو نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو ایک طرح سے وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ حج اور عمرہ ادا کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، تو یہ تو ایک مناسک کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، تو لہذا پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے جو ہم رہیں گے وہاں پر، اس لیے کہ عقیل وارث تھے ابو طالب کے، تو لیکن آپ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی وراثت وہاں نہیں مانگی، کوئی آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ مجھے یہ دیا جائے، مجھے اس قسم کی کوئی گھر دیے جائیں، جگہ دی جائے، لیکن آپ نے باہر ہی گزارا کیا خیموں میں، اور اس کے بعد وہیں سے ہی فوراً ہی واپس مدینہ تشریف لے گئے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی بھی مسلمان مشرکین کے علاقے میں جا کر نہ رہے. اگر وہ ہجرت کر سکتا ہے تو اسے ہجرت کرنی چاہیے. اور آپ نے یہی فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں اس سے بالکل بری الذمہ ہوں، اس مسلمان سے جو مشرکین کے جا کر مسلم کے درمیان جا کر رہتا ہے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تراء ناراہما، کہ ان دونوں کی جو آگ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے جو سارے مسائل ہیں وہ علیحدہ نہیں ہو سکیں گے اور وہ ایک دوسرے میں گل مل جائیں گے. تو یہ ایک مسلمان کی شناخت ہے، مسلمان کا ایک پورا ایک تشخص ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ انہی کے ساتھ مل جائیں گے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان کی جگہ ہے یا یہ کافر کی ہے، مشرک کی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو لہذا پھر اس طرح مناسب نہیں، آپ نے سختی سے منع فرمایا. اور یہ بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من جامع المشرک وسکن معه فهو مثله، کہ جس نے بھی کسی مشرک کے ساتھ جا کے ملتا ہے، رہتا ہے، اس کے ساتھ وہیں پہ ٹھہرتا ہے، تو وہ اسی کی طرح ہے. تو لہذا پھر یہ ہجرت کا ہی حکم دیا گیا کہ ہجرت کی جائے گی. اور اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل کی یہ ہجرت معکوس ہے، الٹی ہجرت ہے کہ اب مسلمانوں کے گھر ملکوں کو چھوڑ کر مسلمان دار اسلام جہاں پر ہے، جیسا بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کفر کے علاقے میں جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جانب سے، اسی حوالے سے، جس میں امان کا معاملہ ہے. کسی کو امان دینا یعنی اس کو پناہ دینا، صلح کر لینا. جو ان کے نمائندے ہوتے تھے، ان کے سفیر ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیا آپ کا معاملہ تھا، جزیہ کے بارے میں آپ کی کیا طریقہ کار تھا، اہل کتاب کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ذمۃ المسلمین واحدہ، کہ تمام مسلمانوں کا جو ذمہ ہے، ان کی جو کفالت ہے وہ ایک ہی ہے. یسعی بہا ادناہم، اس میں اگر کوئی کم تر بھی کہتا ہے، کسی کو پناہ دے دیتا ہے، تو پھر وہ اس کے قبول کی جائے گی، سب اس کو مانیں گے. اور کسی نے کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح مخالفت کی اور یہ نہیں مانا، تو فرمایا کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی قسم کی عبادت قبول نہیں کریں گے. اتنی سخت بات کہہ دی. اور ایک اور حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ مسلمانوں کے خون بھی برابر ہیں، اور وہ جو ان کا مخالف ہے سب اس کے خلاف سب متحد ہیں. اور ان میں سے جو بھی کم سے کم تر شخص بھی ہوگا، وہ بھی اگر کسی کی کو پناہ دیتا ہے تو سب اس کو مانیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح جو معاہد ہے، جو اس کا عہد ہے غیر مسلموں میں سے، اس کو بھی اس کے عہد میں ہوتے ہوئے قتل نہیں کیا جائے گا. اور جس نے بھی کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کام کیا جو مسلمانوں کی شریعت میں نہیں ہے، طریقے میں نہیں ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہوگا اس کا. اور جس نے بھی ایسا کوئی کام کیا یا کسی بھی ایسے بدعتی شخص کو پناہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. تو یہ بھی ہے معاہدوں کے بارے میں کہ جس کا بھی اس طرح کسی قوم کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہو، تو مسلمان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو پورا کرے گا جتنی اس کی مدت ہے، جیسے کہ آپ نے خود اپنا نمونہ پیش کر دیا. اور یا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں دوسرے، وہ اس کا انکار کر دیں، اس کو معاہدے کو توڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انتہائی سخت الفاظ میں اس بات کی نفی کی ہے، اس بات سے منع کیا ہے
کہ کسی سے معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ دیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی دھوکے باز ہے یا غدار ہے کہ جس نے اس طرح کسی سے معاہدہ توڑا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ پر ایک وہ جھنڈا لہرایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، کہ یہ فلاں ابن فلاں کا جو دھوکہ تھا، غداری تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور وہ شخص وہاں پہ سب کے سامنے ہوگا۔ تو لہذا اسی لیے پھر انتہائی سختی سے ہمیں منع کیا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس پر وہ کاربند رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سب چیزیں بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی آمد اور مدینے میں جو حالات تھے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو غیر مسلم تھے، کفار تھے، وہ تین طرح کے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اب آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، کہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی دشمن سے دوستی نہیں کریں گے، اور اس طرح پھر وہ ان کو یہ امان دے دی گئی، ان کے خون کے بارے میں ان کی جان مال محفوظ رہے گی۔ تو ایک تو یہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور دشمنی پر ہی تلے رہے۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے ایک طرح سے غیر جانبدار ہونے کا ثبوت دیا، نہ کوئی صلح کی نہ کوئی جنگ کی، بلکہ یہ دیکھتے رہے کہ حالات کس رخ پہ بیٹھیں گے اور کیا ہوگا، اس کے مطابق ہم کریں گے۔ تو اور اسی طرح جو دشمن تھے ان میں بھی یہی تھا کہ بعض تو یہ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ ہی اس پہ غالب آ جائیں اور آپ کو مدد مل جائے اور آپ حکومت کریں۔ دوسرے وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور وہ یہاں پہ حکومت کریں اور ان کو یہ سارا سب کچھ مل جائے۔ اور تیسرے وہ تھے جو کہ ظاہر میں آپ کے ساتھ تھے لیکن باطنی طور پر وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ آپ کے دشمن کے ساتھ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہ منافق ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیا جو جس کا مستحق تھا۔ تو مدینے کے جو یہودی تھے ان سے پھر آپ نے، اسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ معاہدہ کیا اور ایک طرح سے ایک امن و امان اور صلح سلامتی اور امن و امان کی بات کی۔ اور یہ تین قبیلے تھے وہاں پر بڑے، بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنی قریظہ۔ تو بنو قینقاع نے بدر کے بعد آپ سے جنگ کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر وارننگ دے دی کہ یہ نہیں چلے گا۔ ظاہر ہے کہ اب معاہدہ توڑ دیا تم لوگوں نے۔ جب ایک مسلمان عورت کو اور ایک مرد کا مسئلہ ہوا اور جو تفصیل آتی ہے تو اس کے نتیجے میں مسلمان کو مارا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو شوال کے درمیانی تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، اور ہجرت کی یہ تقریباً 20 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ عبداللہ ابن ابی کے حلفاء تھے، ان کے ساتھ اس کے معاملہ تھا، جو کہ منافقین کا رئیس تھا۔ اور یہ لوگ بہت ہی بہادر بھی تھے، یہ یہودی، اس معاملے میں۔ تو اس وقت آپ نے جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور مدینے میں اپنی جگہ پہ ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو وہاں پر قائم مقام بنا کر رکھا آپ نے۔ اور پھر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے اپنے جو قلعے تھے اس میں قلعہ بند ہو گئے، تو آپ نے 15 دن تک ذی القعدہ کے شروع تک آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ اور یہ وہ پہلے تھے جن سے یہودیوں میں سے جنگ ہوئی، اور وہ اپنے اس طرح محصور ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہی رعب اور خوف ڈال دیا، اور وہ جو منافقین کی توقع تھی کہ وہ آئیں گے مدد کریں گے وہ ہو نہیں سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اب جو آپ فیصلہ کریں، جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں تو وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے پھر آ کے بہت آپ سے منتیں کی، سماجت کی کہ آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، بس چھوڑ دیں،
پہلا موقع ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سب کے سب مدینے سے نکل جائیں، مدینے سے نکل جائیں اور کوئی اس میں سے یہاں پر نہیں ٹھہرے گا. تو وہ پھر شام کی حدود میں ازرعات کے مقام پہ وہاں پر چلے گئے، اور پھر وہاں پہ اکثریت جو ہے وہیں پر ہی مر کھپ گئی. یہ سب کے سب جو تھے وہ تاجر تھے، کچھ اس میں سے سنار تھے، اور تقریباً 600 کے قریب وہ تھے جو کہ جنگجو تھے اس میں سے. اور پھر ان کے سارا جو مال تھا وہ سب کا سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مال غنیمت تھا. تو اس وقت 3 تو وہ ان کی وہ زرہ تھیں اور کمانیں تھیں، 3 تلواریں تھیں، 3 نیزے تھے، اور اسی طرح پھر آپ نے ان کے اسی طرح 5 حصے کر کے اور ان کو تقسیم کیا، اور یہ سارا کام محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس کو تقسیم کریں. دوسرا جو معاملہ آتا ہے بنو نضیر کا، انہوں نے بھی نقض عہد کیا، وہ معاہدہ توڑ دیا جو آپ کے ساتھ کیا تھا. اور معاملہ یہ ہوا کہ یہ بھی بدر کے تقریباً 6 ماہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی طرف گئے کہ کچھ لوگ تھے جن کو عامر ابن امیہ ضمری نے قتل کر دیا تھا، تو ان کی دیت کے حوالے سے بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے یہ ایک سازش کی کہ بعض لوگوں کو کہا کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پر اوپر سے چڑھ کے کسی گھر تو اوپر سے کوئی جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے وہ نیچے پھینکا جائے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو ایک شخص گیا، ایک بدبخت ان میں سے، اور چڑھنے کے لیے اس نے تو کسی منع بھی کیا کسی نے کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، اور یہ نقض عہد بھی ہوگا، جو تم نے عہد کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کی یہ خلاف ورزی ہوگی. اور اسی وقت وہی نازل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ فوراً تیزی سے اٹھے اور مدینہ واپس آ گئے. آپ نے حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا. اور پھر آپ کے ساتھی جو تھے وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے بتایا کہ یہ ہے معاملہ، یہ معاملہ تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً پیغام دے دیا کہ اب تم یہاں مدینے میں نہیں رہ سکتے، اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پہ رہو، 10 دن کی تمہیں مہلت ہے اور تم یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد اگر کسی کو دیکھا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تو وہ بیٹھے تیاری کرتے رہے کہ سامان باندھیں، اپنا کچھ کریں. تو عبداللہ ابن ابی نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور 2000 فرد میرے ساتھ ہیں، تو تمہارے ساتھ وہ بھی اس میں تمہارے اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور تمہیں کسی صورت نکل نہیں دیں گے، تمہارے اپنی جانیں قربان کر دیں گے کہ تم نہیں جا سکتے. اور اسی طرح بنی قریظہ جو ہیں وہ بھی، غطفان کے وہ جو تمہارے سارے حلفاء ہیں وہ بھی آئیں گے، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے. تو ان کا جو رئیس تھا حیی ابن اخطب، اس کو بھی لالچ ہوا، اس نے بھی کہا کہ ہم تو نہیں نکلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ جو کرنا ہے کر لیں، ہم نہیں نکلیں گے، ہم نہیں جائیں گے. جب دیکھا اتنے ہمارے یہ حامی آ گئے ہیں، منافقین میں سے بھی، یہودی جو بنی قریظہ کا معاملہ تھا وہ بھی، اور دوسرے بھی، تو ہم نہیں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر مسلمانوں سے کہا تیاری کی جائے، اللہ اکبر کہہ کے، اور وہ سب تیار ہو گئے. اور پھر آپ نے جھنڈا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر اپنی وہاں پہ قلعوں کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، تیر پھینکنے شروع کر دیے، پتھر پھینکنے شروع کر دیے، اس قسم کی ہیں. بنو قریظہ جو ہے وہ چلے گئے، نکل گئے. ان کو جب دیکھا کہ یا تو واقعی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور عبداللہ ابن ابی نے بھی خیانت کی، اس نے جو پہلے ان کو سبز باغ دکھائے تھے اس کے بعد وہ بھی نکل بھاگا. اور اس طرح غطفان والوں کا جو اس نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے وہ بھی نہیں آئے. تو لہذا پھر وہ ایک دم نہتے ہو کر رہ گئے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کریم میں کہ مثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ فرمایا کہ ان کی مثال شیطان کی ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں جا رہا ہوں،
میں تجھ سے بری، میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سارا قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کیا ہے بنو نضیر کا، اور اس طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے جتنے بھی باغات تھے وہ سارے کاٹ ڈالے، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو معاملہ بڑا ہی سخت ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب تو کوئی بھی نہیں، ہمارے سب جو بھی تھے ہمارے خلفاء سب بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بھی اجازت دے دیں، پھر تو اب جو فیصلہ کریں کہ ہم اپنی جان مال بچا کے نکل جائیں یہاں سے۔ تو بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف جو بھی ایک اونٹ اور اس پر جو بھی سامان لے جا سکتے ہو وہ لے لو، اسلحہ نہیں جائے گا، اسلحہ تمہیں یہیں پہ۔ تو آپ نے ان کے جو بھی باقی جو مال متاع تھا وہ بھی، اسلحہ بھی، سارا اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح یہ بنو نضیر کا جو معاملہ تھا یہ خالص تھا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ یہ فی کا معاملہ تھا، مال غنیمت نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں کوئی جنگ ہوئی نہیں، کسی قسم کی جنگ نہیں، کوئی قتال نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور پھر وہ نکل گیا۔ اس کے مقابلے میں قریظہ میں وہاں پہ دوسرا معاملہ تھا، تو لہذا پھر آپ سب نے ان کے اس مال غنیمت کو رکھا مسلمانوں کے لیے کہ یہ اب مسلمانوں کے کام آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فی کے بارے میں احکام دیے ہیں۔ اور جہاں تک کہ قریظہ کا معاملہ ہے، بنی قریظہ کا، تو یہ بہت سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، اور اپنے کفر میں بھی بہت ہی سخت تھے۔ تو اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایک بالکل الگ تھا، وہ نہیں تھا جو ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ تو ان کا جو معاملہ یہ تھا، جو سبب بنا ان کی اس بات کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ تو صلح ہوئی ہوئی تھی، معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، تو حیی ابن اخطب جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اپنے ان کے پاس، تو کہنے لگا کہ میں اس وقت بڑا موقع، بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اور میں نے جا کے قریش سے جا کے ملا ہوں، ان سے بات چیت کی ہے، بنی غطفان والوں سے بات کی ہے، اور سب سے کہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت مشغول ہیں وہ غزوہ خندق میں، تو ہم ایک دم پیچھے سے حملہ کر کے ان سب کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے ان سے کہا بھی، بعض ان کے پاس گئے کہ نہیں، تم کو عزت اور تمکنت کی بات نہیں لائے، تم تو ہمارے لیے ذلت کی باتیں لائے ہو، اور ہمیں تم تباہ و برباد کرو گے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، لیکن یہ حیی ابن اخطب پوری طرح تلا ہوا تھا کہ نہیں، اس وقت کچھ کرنا ہے ورنہ ہم مارے جائیں گے، اور اس نے پھر وہ بہت کوشش کر کے سب کو رام کر لیا، سب کو کر لیا، اور پھر یہ جو معاہدہ تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، برا بلا کہا، اور اس طرح پھر وہ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں سے کہ اب ان کا بھی خاتمہ ہوگا، اب یہ بھی جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس آئے، گھر آئے، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا، سب ہو گئی، فرشتوں نے تو نہیں اتارا اب تک، فرشتے تو اسی طرح تیار ہیں، تو اس لیے اب آپ کا جائیے، جا کے بنی قریظہ کا معاملہ جو ہے اس کو بھی صاف کیجیے، اور میں پہلے جا رہا ہوں، میں جا کر ان کی جو قلعے ہیں ان کو بھی ہلا کے رکھ دوں گا، ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا۔ اور پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ادھر تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے مہاجرین اور انصار کی فوج لے کر چل پڑے، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے عصر کی نماز یہاں نہ ادا کرے مگر بنی قریظہ میں جا کے۔ تو کسی نے راستے میں پڑھی، کسی نے مدینے پڑھ کر گیا، کسی نے وہاں جا کر پڑھی، جیسے بھی جس کا بھی اجتہاد ہوا اس نے اپنا اپنا اجتہاد کر کے نماز پڑھ لی، اور پھر آپ بہرحال وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو تھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور مدینے پہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا، اور پھر بنو قریظہ کے جو قلعے تھے ان کی جو جتنا علاقہ تھا اس کا پورا محاصرہ کر لیا۔ تو یہ محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا، اور جب ان کا یہ حصار بہت ہی سخت ہو گیا، ان کے لیے مشکلات ہو گئیں، کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو گئے، تو ان کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس نے اپنی قوم سے کہا، اپنے ہی یعنی بنی قریظہ سے،
کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، کوئی قبول کر لو تاکہ ہم نکلیں اس مصیبت سے ہم جو اب پھنس گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ تم سب اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور اس کے بعد پھر تم نکلو تلواریں لے کر اور پھر جنگ کرو، پھر یا تو تم کامیاب ہو جاؤ یا وہ کامیاب ہیں، جو بھی ہوگا پھر فیصلہ تلوار کا فیصلہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ تم سب مارے جاؤ، پھر ختم ہو جاؤ گے، سب کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ حملہ کر دیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، کوئی نہیں مانتے، ہم کوئی کسی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن ہی، ان کو یہ توقع تھی شاید اس دن حملہ آپ نہیں کریں گے، یہ تو ان کا معاملہ تھا، ہفتے کے دن کی عظمت، مسلمانوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے حملے کی بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا اپنے چودھری کو، اپنے سردار کو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ جو ہمارے ایک حلیف ہیں ابو لبابہ ابن عبد المنذر، ان کو بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو سب رونے دھونے لگے، چیخنے چلنے لگے، ہائے مارے گئے ہم۔ تو ابو لبابہ نے سے کہنے لگے کہ اب بتائے کیا کریں، ہم کیا ہم مسلمانوں کی بات مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف کہ یہ ہے، یعنی مارے جاؤ گے سب۔ اور پھر ان کو یہ ایک دم خیال ہوا کہ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر دی، جو بات کہنی نہیں چاہیے تھی وہ کہہ دی۔ تو وہ پھر گئے، خود ہی جا کر اپنے آپ کو باندھ دیا انہوں نے مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ، اور اسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی غلطی کی، اور کہا کہ میں اس وقت تک بندھا رہوں گا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رسی نہیں کھولیں گے۔ بہرحال تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، ابھی رہنے دو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر پھر ان کی رسی کھول دی۔ تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب اب ان کے پاس یہی ایک چانس رہ گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور آپ کا فیصلہ قبول کر لیں۔ تو اس وقت پھر اوس کے لوگ جو تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ۔ تو بنی قینقاع نے بھی کیا، اور آپ نے دیکھا آپ نے ان کے ساتھ کتنا نرمی کا سلوک کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہ خزرج کے حلیف تھے، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ ان میں سے بھی کوئی، ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی کا سلوک کر دیجئے۔ ایک طرح سے انہوں نے سفارش کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں ہی سے کوئی شخص اس کے بارے میں فیصلہ کر دے تو کیا خیال ہے، کیا رائے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے سردار تھے کہ ان کو بلایا جائے، وہ فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہودی بھی مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے حلیف ہیں۔ تو آپ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ زخمی تھے، تو ایک سواری پر، گدھے پر سوار لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ باقی لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں یہودی بھی مسلمان بھی، ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنے ان ساتھیوں کا، اپنی جو حلفاء ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا یہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمہیں اس کا جج بنا دیا ہے، اب تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ وہ خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کا نہیں۔ تو جب زیادہ ہی انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب سعد کا یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اب کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کر دے۔ تو اب انہوں نے جب سمجھ گئے کہ یہاں تو معاملہ کچھ بگڑ رہا ہے، تو کچھ تو بھاگے، واپس چلے گئے بتانے کے لیے کہ اب تو مارے گئے تم۔ اور جب سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ صحابہ سے اٹھو، ان کو اتارو ان کے گدھے سے کی سواری سے۔ اور جب وہ آئے تو کہا کہ اے سعد، یہ لوگ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اب آپ کے حکم جو آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ تو نے کہا ہاں،
مسلمانوں پر نافذ ہوگا؟ ہاں. اور پھر انہیں اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ اس طرف جو ہیں ان کو بھی، یعنی ایک طرح سے تعظیم اور تکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی رسول اللہ پر بھی، یعنی آپ بھی قبول کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں مجھ پر بھی، میں بھی اسے قبول کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مال جو ہیں وہ تقسیم کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، کہ ایسا تم نے 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہی اللہ کا فیصلہ ہے. تو کچھ لوگ تو اس میں مسلمان ہو گئے اسی فیصلے سے پہلے، تو اور کچھ جو تھے ایک تو ان میں سے بھاگنے کی کوشش کی، عامر ابن سعد، اور وہ بھاگ گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس میں سے جو بھی بڑے ہیں، یعنی جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، جو نابالغ ہیں، بچے ہیں، ان کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو بڑے ہیں. تو اس طرح پھر مدینے کے بازار میں خندقیں کھود کے اور ان کی جو 600 سے 700 کے قریب تھے ان سب کی گردنیں مار دی گئیں. عورتوں میں سے کسی کو نہیں مارا گیا سوائے ایک عورت کے، جس نے ایک وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایک طرح سے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا، سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے قتل کیا تھا. تو اس طرح پھر وہ خندق کی طرف بھیجے جاتے تھے، گروپ بنا کے ان کی ایک جماعت، ایک دوسری. تو اس نے کہا ایک انہی میں سے کسی نے اپنے سردار سے، کعب ابن اسد سے، کہ کعب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ تم پھر بھی نہیں سمجھتے بات کو، تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں جو جانے والا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو یہ سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اور اس طرح پھر یہ معاملہ بھی ان کا ختم ہوا اور ان کو وہ سزا مل گئی جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی، کس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. تو اس طرح پھر بدر کے بعد یہ بنو قینقاع کا واقعہ ہوا، غزوہ احد کے بعد بنی نضیر کا واقعہ ہوا، اور غزوہ خندق کے بعد یہ غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ ہوا. جہاں تک کہ خیبر کے یہودیوں کا تعلق ہے وہ ہم آگے بات کریں گے، جو اہم غزوات ہیں ان پر جو بات کریں گے اسی میں ہی ان کے بارے میں بات ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہی طریقہ تھا، اگر کسی بھی قوم سے کوئی معاہدہ کرتے تھے تو جو بھی ان میں سے اگر کوئی مخالفت کرتا تھا یا بدعہدی کر دیتا تھا تو پھر آپ ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کرتے تھے، اور جو مان جاتے تو پھر آپ ان کو بھی بات میں لیتے. اس طرح یہی طریقہ جیسے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہوگا سب کے سب مارے جائیں گے اس میں، اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو وہ بھی مارا جائے گا، اس لیے کہ سب کے سب مجرم ٹھہرائیں گے جائیں گے، جیسے کہ آپ نے بنو قریظہ، بنی نضیر، بنو قینقاع کے ساتھ کیا. سب کے سب اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے یا دین میں آنے کے لیے، لیکن اس طرح اہل مکہ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا. تو لہذا اسی سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جتنا بھی معاملہ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ سب پر اس کو نافذ کیا جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اگر آپ کسی سے معاہدہ کرتے تھے تو اور لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں معاہدے میں تو آپ اس کی اجازت دے دیتے تھے. اور اسی طرح لوگ جو دشمن کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت تھی. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں، تو اس وقت بنو بکر ابن وائل جو تھی وہ لوگ قریش کے ساتھ مل گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ساتھ دیں گے. اور بنی خزاعہ جو تھے وہ آگے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد ہوا کیا، اس معاہدے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد بنو بکر نے حملہ کر دیا بنی خزاعہ پر، ایک دم رات میں حملہ کیا اور ان میں سے کافی انہوں نے قتل و غارت کی، اور قریش نے بھی خفیہ طور پر ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، بنی خزاعہ نے آ کر شکایت کی کہ یہ دیکھیے ہم آپ کے حلیف ہیں اور انہوں نے کس طرح کیا ہے، تو پھر آپ نے اس کو کہا کہ یہ قریش نے نقض عہد کیا ہے، یہ معاہدہ جو ان کے ساتھ کیا تھا توڑ دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بنی بکر کو اجازت دے دی جو ان کے ساتھی تھے، ان کے حلیف تھے، کہ وہ اس طرح بنی خزاعہ پر حملہ کریں، تو لہذا یہ حملہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور آپ نے پھر وہ
فتح مکہ کی جو غزوہ ہے یا فتح مکہ کی جو مہم تھی وہ آپ نے اس کی تیاری کی، یہ اس کا سبب بن گیا۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دشمنوں کی طرف سے نمائندے آتے تھے، باوجود یہ کہ وہ دشمن کی طرف سے تھے اور دشمن تھے، کبھی بھی آپ نے اس کو قتل نہیں کیا ہے اور ان کو اسی طرح ہی واپس بھیج دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس مسیلمۃ الکذاب کے 2 نمائندے آئے تھے اور وہ تھے عبداللہ ابن نواحہ و ابن اسال۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، یعنی مسلمہ جو کہتا ہے یعنی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نمائندے یا سفیر، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا کوئی سفیر بن کر آتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا اور اس کو نہیں مارا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دین کا آیا ہے، کوئی نمائندہ آیا ہے، کوئی سفیر آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو پھر آپ منع نہیں کرتے تھے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مطلب اگر معاہدہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ نمائندہ اسی لیے پھر ابو رافع کہتے ہیں کہ قریش نے مجھے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب میں آیا اور مجھے اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی معاہدے کو نہیں توڑ سکتا اور نہ ہی میں کسی نمائندے کو پکڑ کے رکھ سکتا ہوں، جاؤ واپس چل جاؤ، اور جب بھی موقع ملے گا تمہارے دل میں اسلام موجود ہے تو پھر واپس آ جانا۔ تو اسی سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی روایت قائم نہیں کی کہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہو، ظلم ہو یا معاہدے کی خلاف ورزی ہو، یہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے جو معاہدہ کیا تھا قریش کے ساتھ کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور یہ کہ جو بھی مسلمان وہاں سے اسلام قبول کر کے آئے گا اور مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ جو عبارت تھی یہ سب کے لیے تھی، مرد بھی اور عورت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اس کو عورتوں کے حق میں اس کو منسوخ قرار دے دیا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف مردوں تک ہوگا، عورتوں کے لیے نہیں ہوگا۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جیسے سورہ ممتحنہ میں کہا گیا کہ آپ کے پاس اگر عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں، تو آپ ان کا امتحان لیں، اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو پھر اس کو جائز نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کیا جائے، پھر عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو مہر ہے، جو وہاں ان کے اگر شوہر ہیں کافر ہیں تو ان کا مہر ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جو مرتد ہو جاتی ہیں پھر واپس جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مہر اس کو دے کے، یعنی مسلمانوں میں یہاں پہ جو ہے مسلمان ہیں ان کی بیوی ہے کوئی مسلمان تھی، پھر وہ کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی، تو ٹھیک ہے جاؤ، پھر اس کو ویسے بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اور بعض میں یہ کہا گیا کہ اس کو اس کے شوہر کی طرف نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے ایک طرح سے سزا کے طور پر کہ وہ آئی اور اس میں اس لحاظ سے اس کو کیسے بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اسی سے معلوم یہی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہی مختلف جو احکام ہیں ہمیں خاص طور پہ سورہ ممتحنہ میں وہ تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اگر اجازت دی گئی ہے تو صرف اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی ہے، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، تو وہ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے یہ احکام اور سیرت کے یہ احکام پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔